انسان نا حلال کی بجائے حرام کو پریفر کر دینا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیکس اوے حلال فرام یو. بالکل مطلب ایون جو میرڈ لوگ ہیں نا, جو اس میں انوالوڈ ہیں, ایک کیس میں ہمارے شیخ بتا رہے تھے, اٹس اے ٹرو اسٹوری. کہتے ہیں کہ ہسبینڈ انوالوڈ تھے اور ان کی وائف کو پتہ چل گیا. ان کی وائف نے کہا کہ میں حاضر ہوں, میں پلیز کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, آئی وانٹ دس. اور ان کی وجہ سے اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو گئی, تو وائف نے خلا لے لی اور ان کو چھوڑ دیا اور وہ بالکل الگ ہو گئے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹوک اوے حلال فرام دس پرسن بیکاز آف دا حرام ہی واز انڈلجڈ ان. تو یہ بات اصول ہے, یاد رکھیں اپنی لائف میں کہ when you love حرام, اللہ will take away حلال from your life. بالکل ایسے. اور لوگ دیکھیں کتنا زیادہ اس میں انوالوڈ ہے. حیدر, آپ کا کیا خیال ہے, ہاؤ مچ پورن از ڈسٹرکٹیو, اور کتنا زیادہ یہ برین کو افیکٹ کرتی ہے, کتنا ڈینجرس ہے ہماری یوتھ کے لیے؟ اور میں ایک جگہ سن بھی رہا تھا کہ اگر 100 میں سے 90 لوگ کہتے ہیں نا کہ میں پورن ایڈکٹ ہوں, تو جو 10 لوگ ہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو ریمیننگ 10 لوگ ہیں. بیکاز تقریباً الا من رحم ربی, ہر بندہ اس فلتھ کا ایڈکٹ ہے, چاہے وہ آڈیو ہے, ویڈیو ہے, ویژول ہے, امیجنری ہے, یا پھر لیسٹ لیول کی پورن ہے جو کہ آج کل ہمارے آئٹم نمبرز کے نام سے. یار سبحان اللہ, یہ تو پبلک ہے, سافٹ پورن پبلک ہے آئٹم نمبرز کے نام سے, اور موویز میں چلائے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ تو آئٹم نمبر کو کتنا نام دے دے کہ آئٹم نمبر, اور بچے دیکھ رہے ہیں, فیملی اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, اور حیا نہیں آ رہی کہ دے آر واچنگ سافٹ پورن. یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ میرے ذاتی طور پہ نا میرے بڑے دل کے قریب ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جتنے لوگوں کو اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے اس کی وجہ سے دیکھا ہوا ہے, وداؤٹ اینی ون نوئنگ. یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم لوگ تو ابھی بات کریں نا یوتھ کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی, ہم بہت احمق ہوں گے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں خالی یہ بات یوتھ تک محدود ہے. obviously یہ بات یوتھ کے اندر زیادہ پریولنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے, ابھی تو نہیں, بڑی پرانی ریسرچ ہے کہ تقریباً 44% جو ایگزیکٹوز ہیں جو کہ پورن انڈسٹری کے اندر موجود ہیں, اور جو ڈائریکٹرز موجود ہیں, ان کو یہ بات معلوم ہے اچھے طریقے سے, اور وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے اٹ از دا موبائل فون انڈسٹری. دس از بیک ان دی ارلی 2010 کی بات ہے, 2008 اور 2009 کی بات ہے یہ. اس کے بعد سے انہوں نے صرف اور صرف پرائمریلی فوکس ہی موبائل فون ڈیوائسز کے اوپر کیا. اور جب ہم یوتھ کی بات کریں نا, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ 90% آف دا ملینیلز جس کو آپ کہتے ہیں, جو کہ آپ کہتے ہیں رفلی 1980 کے بعد پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں, ان کے پاس 90% کے پاس موبائل فون ہے. اس سے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ پھر obviously وہ پرسنٹیج گرتی رہتی ہے, 60%, 50%, 30% جو سائلنٹ ایج ہے, جو اوور 65 کی ایج کے ہیں. تو جس بندے کے پاس موبائل فون ہے, یہ 3 انگریڈینٹس یاد رکھیں, جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, جس کے پاس موبائل فون ہے, اور جس کے پاس تنہائی ہے. اب اس شخص کو کوئی بھی نہیں روک سکتا سوائے جس بندے کے اوپر خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو, ورنہ وہ بندہ لازماً اس چیز کا شکار ہوگا. جیسے آپ نے کہا نا کہ میجورٹی لوگ اس کا شکار ہیں, ریلیجیس لوگ بھی, ایون یو نو ریلیجیس لوگ. اچھا, آئی تھنک ہماری جو آڈینس ہے نا وہ بہت زیادہ ویٹ کر رہی ہے اس کے سولوشن پہ, کہ کس طرح سے. ٹھیک ہے, آپ نے بتا دیا اٹس ڈینجرس, میں ایڈکٹ ہوں, میں نکلنا چاہتا ہوں, میری ہیلپ کریں آپ لوگ اس چیز میں نکلنے میں, اور کائنڈلی مجھے کچھ ٹپس بتائیں, پریکٹیکل ٹپس, اور ہاؤ ٹو یو نو اڈاپٹ پیشنس, ڈسپلن کیا ہوتا ہے. بائی دا وے پیشنس بڑی ضروری چیز ہے. دیکھیے پیشنس تو 2-3 چیزوں پہ ہوتا ہے. پہلا یہ پیشنس یہ ہے کہ مصیبتوں میں صبر کرنا, دوسرا پیشنس یہ ہے کہ نیک اعمال پہ صبر کرنا, اور تیسرا پیشنس ہے کہ گناہوں پہ صبر کرنا, یعنی گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا. اور پیشنس کی جو ڈیفینیشن ہے نا, اٹ از ویٹنگ مور دین یوزول, تھوڑا سا مزید لمبے دیر کے لیے انتظار کرنا. فار ایگزامپل ایک شخص تھے, ان کا نام تھا انترا بن شداد, وہ عرب میں تھے, اور ہی واز نون فار ہز پیشنس. ایک شخص نے آیا کہ اس کو کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, مطلب آئی ایم مور پیشنٹ دین یو آر. اس نے کہا اچھا, انہوں نے کہا چیلنج کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا چیلنج ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری انگلی میں, میرے منہ میں اپنی انگلی ڈالیں گے, میں بائٹ کروں گا, اور سیم ٹائم میں اپنی انگلی آپ کے منہ میں ڈالوں گا, اور ہم کٹھے 1 2 3 گو کر کے بائٹ کریں گے. جس نے پہلے شاؤٹ کیا وہ ہار گیا. تو نے سے کیا, اور دونوں نے زور سے بائٹ کیا, اور دوسرے شخص نے پہلے چیخ دیا اور چلا دیا, اور اس نے جو انترا بن شداد تھے, انہوں نے 1 سیکنڈ بعد چیخے اور چلائے. تو نے کہا کہ لوگ مان گئے, انہوں نے کہا واقعی اتنا بہت پیشنٹ ہے. انہوں نے کہا میرا بھی شدید دل چاہ رہا تھا کہ میں نکال دوں اور چیخوں اور چلاؤں اور اس کو ایکسپریس کروں اپنے اس کو جو پین ہے,
لیکن I waited more than usual کہ تم نے جو کیا ہے نا. So it is a bit this is very profound, اور خاص طور پہ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات, اسی لیے کیونکہ یہ جو پورنوگرافی والا جو پرابلم ہے نا, یہ صرف اور صرف ہوللی اینڈ سوللی اکیلا پورنوگرافی والا پرابلم نہیں ہے, اس کے ساتھ یو ہیو ٹو انکلوڈ میسٹربیشن ان اٹ. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں آپس میں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے, دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں چیزیں, جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جو چیز ایک کا شکار ہے وہ لازماً دوسرے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوگا. اچھا لازماً آپ اس کو اگر میجورٹی کہہ لیں آپ, میجورٹی جسٹ ٹو بی سیف. اور اس میں میرے خیال میں یو ہیو ٹو بی سیریس, یو ہیو ٹو اٹین ڈسپلن. And discipline is, you know, doing the right thing whether you like it or not. بالکل. آپ جو پیشنس کی بات کر رہے تھے نا, اس پیشنس والی بات کے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس معاملے کے اندر خاص طور پہ وہ اس لیے اپلیکیبل ہے کیونکہ آفٹر ڈوئنگ دی ایکٹ اور ڈیورنگ دس ایکٹ آپ کو جو ہے نا وہ صرف ان چند لمحات کے لیے جو ہے نا وہ پلیجریبل مومنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وی مے ایکٹ لائک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن ہم سب کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا ہے, چاہے وہ جو لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی, سب کو پتا ہے یہ بات. وہ چند لمحات ہوتے ہیں جو پلیجریبل ہوتے ہیں, اس کے بعد انسٹنٹ ریگریٹ ہوتا ہے. انسٹنٹ ریگریٹ ہوتا ہے, اور وہ بندہ سوچتا ہے یار کہ وٹ ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف. میں یہ کاش یہ 2-3 منٹ جو ہے میں صبر کر جاتا, کاش یہ جو 2-3 منٹ تنہائی کے میرے پاس تھے میں اس پہ صبر کر جاتا, میں یہ چیز شروع نہ کرتا, میں وہ انکوگنیٹو موڈ کے اوپر جاتا نا, میں پہلی بار وہ ویب سائٹ کھولتا ہی نہ, میں پہلی کلپ بھی نہ دیکھتا, اور میرے لیے جو ٹریگر تھا میں اس چیز سے ٹریگر نہ ہوتا, میں برداشت کرتا تھا وہاں پہ. وہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پیشنس از ایٹ دیٹ مومنٹ, بعد میں نہیں ہے پیشنس. اس لمحے پہ جو بندہ صبر کر گیا اور جو رک گیا, اس نے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لیا. چاہے بندے نے جتنی مرضی سائنس پڑھی ہو اور جتنا مرضی اپنے مائنڈ کو کنڈیشن کرنے کی کوشش کی ہو کہ یار نہیں پورن جو ہے نا بڑی ہیلدی یہ ایکسرسائز ہے, اور اس کے بعد میسٹربیشن وغیرہ یہ سب کچھ اٹس ہیلدیئر ایکچولی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو انسٹنٹ ریگریٹ اور گلٹ والی بات ہے نا, یہ ایوری باڈی گوز تھرو دس, چاہے جتنا جیسا مرضی شخص ہو. اور یہ نا ایک فطرتی عمل ہے. میرے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ آ رہے ہیں, ما حاک فی صدرک, جو اثم کی بات کی ہے نا کہ گناہ وہ ہے, ایک تو گناہ وہ ہے نا جو بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے علاوہ لائف میں وہ تمام میٹرز جس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے انسان کو, تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک, جو تمہارے سینے میں کھٹکے. ٹھیک ہے, تو وہ گناہ کا کام ہے. تو کسی بھی شعبے سے ہو انسان, اور جو دل میں کھٹکے, اور جو تم دوسروں کو بتانے سے کتراؤ. ہاں, جو دوسروں کو بتانے سے کتراؤ. تو میرے ذہن میں وہ بات آ رہی کہ جو ریگریٹ ہوتا ہے نا, ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتی ہے, آلدو آپ کا نالج ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی فطرتی ایک چیز ہوگی جو آپ کے سامنے آئے گی. اور جو بندہ اس چیز کا شکار ہوتا ہے نا, اس کے بعد زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بندہ نا اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی اگر اس ٹائم کہ فوراً بعد اور اس دن اگر اس بندے نے ہی ہیز بین انوالوڈ ان دیٹ ایکٹ, اس کا وہ پورا دن جو ہے بہت بیزار گزرتا ہے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے نا سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے, کہ آپ اس کو سمجھو تو صحیح غلط. جو بندہ کسی گناہ کو غلط سمجھ لیتا ہے نا, تو وہ ایونچولی پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو فرسٹ تھنگ از دیٹ یو انڈرسٹینڈ اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ یار دس از ایکسٹریملی رانگ, پرابلمٹک, ہینس یور ریگریٹ. بالکل. تو ڈوئنگ اٹ اوور اینڈ اوور اگین, آپ نے اپنے اس گلٹ کو نا بہت اسٹرانگ کرنا ہے. دس از واٹ آئی بلیو. ٹھیک ہے, یہ گلٹ جب آپ کا بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ ایونچولی پھر اوور کم کر پاتے ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اچھا, اس میں نا گلٹ بھی اسٹرانگ کریں اگر, ویسے آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, لوگ نا گلٹی فیل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آپ کو کرتے ہیں یار اس کی وجہ سے میں برا فیل کرتا ہوں. ہاں, میں بجائے کہ میں یہ چھوڑوں, میں برا فیل کرنا ہی چھوڑ دوں گا, اور میں اپنا جو ایک سنوز بٹن ہے اس کو دباتا رہوں گا, جو میرے نفس لوامہ کا ہے کہ جاگ جاؤ کیا کر رہے ہو, اس کو میں بالکل ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی آف کر دوں گا. اور سبحان اللہ, یہ جو پروسیس ہے نا, ہم سولوشنز پہ آتے ہیں, لیکن اپنے بات کی بڑی امپورٹنٹ اور پروفاؤنڈ تھی کہ گلٹ کو انہینس کرنا. اور دیکھیں, ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ ایک سملر پروسیس سے گزرتا ہے. ہمیشہ وہ رات کو جب آتا ہے, وہ بجائے کہ سو جائے, وہ موبائل اٹھا کے فیس بک یوز کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو پتہ ہے. اور کہتا ہے جب میں کافی دیر آدھا گھنٹہ فیس بک یوز کرتا رہتا ہوں تو کوئی چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے, اور وہاں سے پھر مجھے خیالات آتے ہیں, اور کہتا ہوں یار چلو بس آج, اور وہاں سے میں کسی اور ویب سائٹ پہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہوں, اور وہاں پہ سافٹ پورن دیکھتا ہوں, اور وہاں سے کہتا ہوں کہ یار اب چونکہ میرے میں ہمت طاقت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ڈائریکٹ ہارڈ کور پورن پہ جاؤں, تو وہ سافٹ پورن لیڈز ہم ٹو ہارڈ پورن, اور پھر وہاں سے وہ ویب سائٹ کھولتا ہے, اور وہاں سے ارادہ نہیں کرتا کہ میں I'll end up doing, you know, اللہ معاف کرے, masturbating, لیکن وہ جب اس میں انٹر ہوتا ہے تو پھر اس کا اراؤزل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ he ends up masturbating. اس کو پتہ ہے کہ جب میں روزانہ رات اسٹارٹنگ فرام جب وہ رات کو گھر آیا ہے
یا جو بھی شام میں گھر اکیلا ہے, why did you start using mobile phone again? آپ اٹھ کے you should have changed your environment. بالکل. آپ ڈسپلن, میں سمجھتا ہوں ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ اپنی لائف.